کا 7 مبین کا وظیفہ بتا دیں. شروع میں دعا مانگ لیں تفصیل کے ساتھ، لکھی ہوئی دعا ہو تو زیادہ بہتر ہے. پھر سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر لے، جب پہلی مبین آ جائے تو وہاں رک جائے اور وہ لکھی ہوئی دعا دوبارہ پڑھ لے. پھر یاسین والقرآن الحکیم شروع کر لے، پھر دوسرے مبین پر رکے اور وہ دعا مانگے، پھر نئے سرے سے شروع کر لے تیسرے. اس طرح 9 مرتبہ دعا ہو جائے گی 7 مبینوں کے اعتبار سے، ایک شروع میں اور ایک اخیر میں 9 مرتبہ دعا ہو جائے گی. امید ہے 7 دن کے اندر اندر مراد پوری ہوگی. جیسے ہمارا قلب اور دل ہے اس طرح قرآن کی صورت ہے. ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، اس کے مفاہیم اور مطلب معلوم ہونا چاہیے. سورۃ یاسین 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ ضرور پڑھے. کبھی بھی 24 گھنٹے گزرے اور آپ نے یاسین نہیں پڑھی ہو، یہ مناسب بات نہیں ہوگی. مشکلات کے حل کے لیے رات کو پڑھنا مؤثر ہے، اور مرادوں کے ملنے کے لیے فجر سے پہلے یا فجر کے بعد پڑھنا مؤثر ہے. کہتے ہیں کہ جب دونوں کا غلبہ ہونا، بیماریوں کا بھی اور دنیا کی فکروں کا بھی، مال و دولت کی پریشانیوں کا بھی، تو پھر سورۃ یاسین پڑھی جائے. اور ترقی کا تاج ہے وہ صلاۃ الفجر ہے. رات ختم ہوتی ہے اور دن شروع ہوتا ہے، اس درمیان میں ایک سفید سحر پیدا کیا گیا اور اس پر احکام دن کے نافذ ہے، جبکہ دن شروع ہوگا سورج نکلنے سے، اور جب دن شروع ہوگا تو یہ ختم ہو جائے گا. اس وجہ سے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت کے اندر مکمل کرنا فرض ہے، کیونکہ وقت نکلنے سے اور دوسرے وقت شروع ہونے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم احسان فرمایا اور نماز فجر کے لیے کہا ہے کہ من ادرک رکعۃ من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الفجر. اگر کسی کو ایک رکعت مل گئی اور باقی دوسری رکعت اور قاعدہ سورج نکلنے کے بعد آ رہا ہے تو اس کو فجر مل گئی. ائمہ اربعہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نفس فرضیت ہے. اگر اتنا وقت بھی کسی کو ملا کہ وہ وضو کر کے اور اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر لے، اتنا لمحہ مل گیا اس کو، تب بھی اس پر وقت فجر اور نماز فجر فرض ہو گیا. اور یہ مسئلہ پھر مختلفات میں چلا گیا کہ ایک شخص فجر پڑھ رہا تھا اور فجر کا وقت باقی تھا، لیکن جب یہ پورا کرنے لگا تو وقت فجر ختم ہو چکا تھا اور سورج نکل چکا تھا. بعض علماء نے اس حدیث کے ظاہر کو دیکھا اور فرمایا کہ نماز برقرار ہے، اور بعض علماء نے اور بہت ساری احادیث کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نماز دوبارہ پڑھ لی جائے. خود امام بخاری کی رائے دوسری ہے، جو دنیا حدیث کے سپہ سالار ہے اور امیر المومنین فی الحدیث ہے، کیونکہ وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس ہوئے
تو اس سفر سے جب آپ واپس ہوئے، محدثین اس کو لیلۃ التاریث کہتے ہیں۔ عرصہ کے معنی آتے ہیں رات کے آخری حصے میں آنا، اصل میں یہ عروس سے ہے۔ عروس کہتے ہیں دولہے کو، دولہا دلہن کے پاس آخری شب میں جاتا ہے اور بہت پردے، حجاب اور حیا کا خیال رکھتا ہے۔ قدیم زمانے میں جب حیا کی بارشیں ہوئی تھی اور حیا کا ماحول غالب تھا اور حیا کی سوسائٹی تھی، تو یہ معلوم کرنا بھی دشوار تھا کہ یہ دولہا گھر کب جاتا ہے، اس طرح باپردہ ہوتے تھے۔